أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگان دین نوجوانان اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعہ اچانک طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے تقریر نہیں ہوئی تھی، لیکن ابھی کل مغرب تک بھی آپ حضرات نے مسلسل خیریت پوچھتے رہے۔ میں آپ حضرات کا ممنون و مشکور ہوں۔ اور گزشتہ جو بات کہنی تھی وہ یہ تھی کہ دین کے کچھ ایسے پہلو ہیں جن کو ہم دین نہیں سمجھتے، حالانکہ اس کا تعلق دین سے ہے اور جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کا ایک کثیر حصہ، ایک وافر حصہ اس سلسلے میں موجود ہے۔ ہمارا واسطہ جو پڑتا ہے تین جگہ ہیں۔ ایک سب سے پہلے گھر کا ہے، دفتر ہے، اسکول، یونیورسٹی، کالج وغیرہ، اور دوسرا سڑک ہے جہاں سے ہم گزرتے ہیں، اور تیسرا ہمارا ابلاغی نظام۔ اس سلسلے میں کچھ ہماری طرف سے ایسی چیزیں سامنے آتی ہے جس کی وجہ سے وہ داغ، وہ دھبا ہم پر نہیں بلکہ اسلام پر لگتا ہے، کہ جیسا ہمارے گھر کی صورتحال ہے کہ اگر دن کے وقت ہو یا رات کے وقت ہو، اگر کوئی ہم کو اپنے دوست کا فون موصول ہوا، دوست کا فون آیا تو ہم چہک جاتے ہیں۔ وہی اگر کسی وقت والد کی طرف سے کوئی آواز دی جائے تو ہمارے چہرے پر کتنے بل پڑ جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے بھی ہے، اور اگر جب یہ کام کیے جائیں گے تو اللہ کی طرف سے عذاب بھی برپا کیا جائے گا۔ وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَا، کہ دوست کو ترجیح دی جانے لگے اور جو ہے نا والدین کی نافرمانی کی جانے لگے، تو ایسے وقت میں اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے کہ ان کے چہرے بدل دیے جائیں گے۔ اور صاف روایات میں یہ بھی موجود ہے کہ ان کے چہرے سوروں اور بندروں کی طرح کر دیے جائیں گے۔ تو ایسے سخت وعیدیں سامنے آنے کے بعد ہمارے یہاں لاپرواہی کیوں برتی جاتی؟ بعض دفعہ یہ مطلب ظاہر ہوتا ہے کہ ہم نے ان باتوں کو سچ نہ مانا۔ اگر نعوذ باللہ اگر ہم نے اس کو سچ نہ مانا تو ہمارا وہی ایمان ختم ہو گیا، کیونکہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں اگر ایسا کرے گا تو ایسا ہوگا۔ اور پھر قیامت کی علامت بتایا جانا کوئی خوشخبری کی بات نہیں ہوتی۔ قیامت اچھے لوگوں پر نہیں آئے گی، مسلمانوں پر قیامت نہیں آئے گی، خدا کے دشمنوں پر قیامت آئے گی۔ جب خدا کے دشمن خدا کی نافرمانی کرنے لگیں گے، آپ کے بتائے ہوئے طریقوں کی نافرمانی کرنے لگیں گے، اس وقت یہ اللہ کے عذابات آئیں گے، ان پر قیامت آئے گی۔ اگر ان باتوں کا تعلق قیامت کی علامتوں سے ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے ہم پیچھے ہٹیں، سب سے پہلے ان برائیوں سے بچنے کی فکر کریں۔
اور پھر گھر میں جب دوسرے معاملات آتے ہیں بھائی سے یا بہنوں سے، ہمارے گھروں کی صورتحال عموماً یہ ہوتی ہے کہ ہم گھر کے اندر صرف مصیبت کے بیان کرنے کو بنا لیا ہے، حالانکہ آپ اپنی مصیبتیں باہر چھوڑ کر گھر کے اندر خوش و خرم ماحول بنانا چاہیے تھا، تاکہ آپ کے بچے آپ کے آنے سے خوش ہو، آپ کے چھوٹے آپ کے بڑے آپ کے وجود سے خوش ہوں۔ لیکن ہم نے گھر کے اندر صرف ایک ایسا ماحول بنا لیا کہ میرے اوپر فلاں مصیبت ہے، فلاں پریشانی ہے، اس کو ایسا اس کو ویسا، یہ ایسا وہ ویسا، اس کی وجہ سے گھر کا ماحول خراب۔ ہم اپنے گھروں کے اندر کیوں یہ ماحول نہیں بناتے کہ گھر کے چھوٹے سے لے کے بڑے تک کوئی بھی فرد آ جائے ہر شخص خوش ہو جانا چاہیے، ہر شخص کے اندر خوشی کا ماحول پیدا ہو جانا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، مصیبتیں ہیں، رائے مشورے کے لیے تذکرہ کی جائے، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے ماحول کیا دیا کہ گھر میں داخل ہوئے کچھ ایسی مصیبتیں سنا دو کہ آگے کی طرف سے کوئی فرمائش نہ آئے۔ ایسا ماحول بالکل غلط ہے۔ اور پھر بعض ایسے معاملات بھی سامنے آئے کہ والدین میں سے کسی ایک کے رخصت ہونے کے بعد جب وراثت کا مسئلہ آئے تو فوراً یہ کہہ پڑ دیتے ہیں کہ تم کو بھائی چاہیے یا وراثت چاہیے۔ وہ بہنیں کیونکہ ماں باپ کے بعد بھائی ہی سہارا ہوتا ہے، اس بنیاد پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اور پھر بعض جگہوں پر یہ معاملات پیش آتے ہیں کہ یہ بہنیں بھائی کی عزت بچانے کے لیے کوئی مقدمہ دائر نہیں کرتے، کیسز نہیں کرتے۔ تو یہ ماحول اگر ہمارے گھروں کا رہے گا تو پھر یہ بتائیے کہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو تعلیم ہم کو دی اس پر کیا ہمارا عمل ہو رہا ہے یا نہیں؟ ہم نے اس کو اسلام کا حصہ ہی نہیں سمجھا، معاملات کو ہم نے اسلام کا حصہ ہی نہیں سمجھا۔ صرف ہمارے نزدیک نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، نفلی عبادتیں اسلام سمجھ رکھے ہیں۔ اسلام کا یہ حصہ ضرور ہے، لیکن معاملات بھی ہے جو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس امت کو دی۔ اور پھر دوسرا جو واسطہ پڑتا ہے ہمارا راستے میں، ہماری صورتحال یہ ہے کہ جب ہم راستے سے گزرتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پہلے گزریں، حالانکہ آپ ان لوگوں کو دیکھیے جن کے دل اسلام سے منور نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ان کے پاس جانوروں کے لیے راستہ دینے کا نظام ہے کہ وہ لوگ جانوروں کے لیے راستہ دے دیتے ہیں کہ ایک جانور گزر رہا ہے، ہر شخص اپنی گاڑی روکا ہوا ہے، ہر شخص ٹھہرا ہوا ہے۔ ہمارے پاس ایک کوئی عمر رسیدہ ہو یا بوڑھا ہو، اس کو راستہ گزرنا اگر ہو تو وہ ٹھہرا ٹھہرا تھک کے بیٹھ جاتا، لیکن اس کے لیے راستہ گزرنے کے لیے کوئی رکتا ہی نہیں ہے۔ اور کبھی ایئرپورٹ پہ نکل کے پلین تک جانے کے لیے ایک بس کا نظام رہتا، 3 منٹ 4 منٹ کا راستہ ہوتا، بس میں پہنچا دیتے۔ اس میں نوجوان سب سے پہلے چڑھتا اور بیٹھ جاتا، بعض بوڑھے ہوتے ہیں، عمر رسیدہ رہتے ہیں، اور پھر بعض وہ خواتین جو اپنے ساتھ سامان زیادہ رکھتے ہوں یا پھر اپنے وزن کی وجہ سے وہ ٹھہر نہیں سکتے، لیکن یہ نوجوان کو احساس بھی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اچھا بسوں میں چڑھیے، ہمارے خود یہاں پر نوجوان سب سے پہلے بیٹھ گیا، بوڑھا کھڑا ہے یا بیٹھا ہے اس کو کوئی احساس ہی نہیں، کمزور کیا کس حال میں کھڑا ہے احساس نہیں۔ اس کو ہم نے دین کا حصہ ہی نہیں سمجھا، جس کی وجہ سے ہم کو احساس بھی نہیں ہے۔ اگر ہم نے اس کو دین کا حصہ سمجھا ہوتا،
ولم یؤقر، جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا، کہ ہرگز ہرگز وہ ہم میں سے نہیں ہیں، کون؟ جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، بڑوں کا ادب نہیں کرتا۔ اتنی سخت تعلیم ملنے کے بعد احساس نہیں، کیوں؟ ہم نے اس کو دین کا حصہ نہیں سمجھا۔ اگر ہم نے اس کو اپنے دین کا حصہ سمجھا ہوتا تو پھر فوراً ہمارے ذہنوں میں یہ خیال آتا کہ بھائی وہ مجھ سے کمزور ہے، میں ٹھہرنے کی طاقت رکھتا ہوں، یہ بوڑھا یہ کمزور نہیں رکھتا ہے، اس کو بیٹھا دو۔ اور پھر تیسرا نظام جو ہمارا ابلاغی نظام ہے، تعلقات، چاہے وہ روابط فونوں کے ذریعے ہو یا کسی بھی معاملات سے ہو، کیا نظام ہے؟ آج آپ ذرا یہ سوچئے کہ یہ جو جدید آلات ہم کو ملے، یہ ہم کو سکون کے لیے ملے یا اور ہم کو پریشانی میں، وحشت میں ڈالنے کے لیے ملے؟ اگر ہم کو سکون کے لیے ملے تو آپ ذرا موازنہ کیجئے کہ ہم سکون پانے کے لیے فون کو آن کرتے ہیں یا سوئچ آف کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ پھر جو سکون حاصل کرنے کے لیے جو چیز ملی تھی، ہم نے اس کو کس جگہ لا کر رکھ دیا؟ اور پھر اس کے اندر اچھا پہلے جو باتیں ہوتی تھی جس سے ہو رہی ہے، جو کر رہا ہے بس وہاں تک محدود رہتی ہی تھی، لیکن یہ دور ویسا نہیں رہا۔ اب میں نے یہ بات جو کر رہا ہوں، میں سن لیا، میں کہہ دیا، آپ سن لیے، یہاں محدود نہیں ہوگی۔ ہوا کے دوش کے ذریعے ساری دنیا میں پہنچ جائے گی، جو چاہے سن سکتا ہے۔ یہ وقت ایسا نہیں رہا کہ میں کہہ دیا آپ سن لیے، بات ختم ہو گئی۔ اسی لیے ہم کو ایسے حالات کے اندر اپنی زبان کی حفاظت، اور باقاعدہ ایک آپ خود جا کے انٹرنیٹ پہ دیکھیے کہ کیسے کیسے حالات ہیں۔ ایک گالی دے رہا ہے دوسرے کو، وہ سن رہا ہے اور تیسرا اس سے پیسہ کما رہا ہے۔ کیا یہ نہیں ہو رہا ہے؟ اور آپ خود غور کیجئے، کوئی دینی بات ہے، کوئی اخلاقی بات ہے، اس پر آپ کو ویورز کم سے کم ملیں گے، لیکن وہی بدتمیزی کے ہو، گالی گلوچ کے ہو، ملینوں میں ویورز ملیں گے آپ کو، یا کوئی فحش چیزیں ہوں، ملینوں میں ملیں گے آپ کو ویورز۔ کون دیکھ رہا ہے؟ کیا کر رہے ہیں؟ کیا نہیں ہو رہا ہے کہ ہمارے معاشرے کی یہ صورتحال کیا نہیں ہے؟ ہم نے اس کو دیکھنے کو یا اس قسم کے نظام کو ہم نے دین کا حصہ نہیں سمجھا، جس کی وجہ سے ہم ان چیزوں سے بچنے کی فکر بھی نہیں کرتے، ہمارے ذہنوں میں خیالات بھی نہیں آتے۔ اسی لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں عبادات کا تعلق اسلام سے ہے، وہیں معاملات بھی ہے۔ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک وسیع تر تعلیمات آدمی کے معاملات، اخلاقیات پر بھی ہے۔ کیا جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا یہ نہیں فرمایا کہ جو شخص جتنا زیادہ اخلاق والا ہوگا، قیامت کے دن اتنا ہی زیادہ وہ میرے قریب ہوگا؟ کیا ہم کو خواہش نہیں ہے، کیا ہم کو یہ چاہت نہیں ہے کہ قیامت کے دن ہم جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی قربت حاصل کریں؟ اگر ہے تو پھر ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات کو، چاہے وہ گھریلو ہو یا راستے کے ہو یا ہمارا ابلاغی نظام ہو، ہر قسم کے نظام پر ہم اپنے آپ کو اسلامی ڈھالنا پڑے گا۔ اور مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے مزاج میں یہ ایک بہتری بھی ہے کہ دیگر مذاہب کے مقابلے میں مسلمان جج آتا ہے، اس کو اسلام میں ڈھال دیتا ہے۔ آپ دیکھیے سوشل میڈیا کے اوپر کہ کسی بھی مذہب کا کوئی پرچار یا اس قسم کی کوئی چیزیں سوشل میڈیا پر آپ کو اتنی نہیں ملے گی جتنا مسلمانوں کی چیزیں آپ کو یہاں پر ملیں گی۔ فلاں کا قول چاہے وہ ہو یا نہ ہو، ڈال تو دیتے ہیں۔ خاص طور سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق جو اچھی بات دی کہ ان کی طرف منسوب کر دیتے اور ڈال دیتے ہیں۔ تحقیق کا جذبہ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات بیان کر دے۔ کیا کرتے ہیں ہم؟ اس کوئی تحقیق کا جذبہ نہیں، جو آیا فوراً آگے بڑھانے کی، سب سے زیادہ شیئر مجھے ملنا چاہیے تاکہ میں شیئر کیا ہوں، یہ جذبات ہے۔ تحقیق کیجئے، ہر بات کی تحقیق کیجئے، اس کے بعد اس کو آگے بھیج دیجئے۔ یہ وہ باتیں تھیں جس کو ہم نے اسلام کا، دین کا حصہ نہیں سمجھا تھا۔ اب جب یہ باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں تو فکر کرے کہ ان چیزوں کو ہم ہماری زندگیوں میں لائیں۔ اللہ رب العزت میرے کہنے کو اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت کہنے، سننے، لکھنے، پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وقت بہت ہو گیا، میں سنت پڑھ لیا، آپ جلدی جلدی سنت پڑھ لیجئے۔